یہ وہ کہانی ہے جو کئی نسلوں سے سنائی جا رہی ہے، لیکن آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ یہ حقیقت ہے یا محض ایک افسانہ۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا الومیناٹی، ایک ایسا راز جو دنیا کے سب سے طاقتور لوگوں کے درمیان چھپایا گیا ہے۔ شاید آپ نے سنا ہو کہ یہ ایک خفیہ تنظیم ہے جو دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یا شاید آپ نے دیکھا ہو یہ تنظیم عالمی سیاست، معیشت اور میڈیا پر چھائی ہوئی ہے۔ لیکن آپ کیا جانتے ہیں کہ جب دنیا کے مشہور رہنماؤں اور ہالی ووڈ کی نامور شخصیات کی بات کی جائے تو ان کا تعلق کہاں جا کر جڑتا ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ الومیناٹی کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ویڈیو آپ کو لے کے جائے گی اس پرسرار تنظیم کے راز کی گہرائیوں میں، جہاں ہر لمحہ سنسنی خیز ہوگا اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا واقعی یہ تنظیم ہمیں نظر آنے والی دنیا سے کہیں زیادہ طاقتور اور پرسرار ہے۔ کالا چوغا اور سر پر عجیب سی ٹوپی پہنے کچھ لوگ ایک گھیرا بنا کر کھڑے ہیں۔ بیچ میں آگ جل رہی ہے۔ زمین پر عجیب و غریب نشانات بنے ہیں، خوفناک سناٹا اور نامعلوم زبان میں دہرائے جا رہے کچھ منتر۔ خفیہ تنظیم یا شیطانی تنظیم کا نام آتے ہی ایسے ہی تصویریں ذہن میں سامنے آتی ہیں۔ خفیہ تنظیم الومیناٹی جو ان تمام تنظیم میں سر فہرست ہے، یہ وہ خطرناک ترین تنظیم ہے جس میں بل گیٹس جیسے نام شامل ہیں۔ امریکی صدر کینیڈی کے قتل سے لے کر ملکوں کے بیچ جنگ کروانے، سرکاریں گرانے اور 9/11 جیسے بڑے حادثات کروانے میں بھی اس تنظیم کا ہاتھ ہے۔ شیطان کے ان پجاریوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیشن گوئیاں کی تھی، اور دجال کا ان سے کیا تعلق ہے؟ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں ایک خفیہ تنظیم نے ہمیشہ سر اٹھایا ہے۔ شمالی ہند کی خفیہ تنظیم ٹھگ، جو قافلہ پر حملہ کرتے اور مسافروں کو لوٹتے، ان ٹھگوں کو نہ ہی مغل بادشاہ روک پائے نہ انگریزی سرکار۔ اسلامی تاریخ میں حشاشین یا اساسین ایک مشہور تنظیم تھی جن کا ایران کے شمالی علاقوں میں زبردست دبدبہ اور خوف تھا، جو اپنے زہر آلود خنجر سے بڑے بڑے حکمرانوں کا کام تمام کر دیتے تھے۔ ان کے شر سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بھی بڑے لیڈر محفوظ نہ رہ سکے۔ اسی طرح یورپ میں مسلمانوں کی فتوحات کو روکنے کے لیے نائٹ ٹیمپلر نامی خفیہ تنظیم بنائی گئی تھی، جو شیطان کے پیروکار اور مسلمان کے شدید دشمن تھے۔ غرض کے ہر زمانے اور ہر علاقے میں ایسی تنظیم نے سر اٹھایا ہے جو خدا کے نہیں بلکہ کھلے عام شیطان کی پیروی کرتے تھے اور اس پر فخر بھی کیا کرتے تھے۔ یہ وہ تنظیمیں تھیں جن کے بارے میں عام انسان ناواقف ہیں۔ اس پوشیدہ اور خفیہ تنظیم کے لوگ بظاہر نظر تو نہیں آتے، لیکن وہ براہ راست دنیا میں ہو رہے برائیاں اور گناہوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ہر شعبے میں ان کے کارندے اسی کام میں مصروف رہتے ہیں۔ انہی مکروہ تنظیم کی ایک مشہور تنظیم کا نام الومیناٹی سوسائٹی ہے، جسے دجالی یا شیطانی تنظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اگر الومیناٹی سوسائٹی کی ابتدا کی بات کریں تو اس کی بنیاد ایڈم نے سال 1776 عیسوی میں جرمنی میں رکھی تھی۔ ایڈم کے بارے میں تاریخی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد اس کے والدین دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس نے زندگی میں بہت سے مسائل برداشت کیے تھے اور اس پر لوگوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے تھے، اور سماج نے ہمیشہ اسے دھتکارا، اسے نفرت سے دیکھا۔ اسی نفرت کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت کی ایک آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے سوچا وہ ایک ایسا خفیہ سماج بنائے گا جس سے انسان تمام مسائل سے آزاد ہو جائے گا۔ وہ تمام مذاہب کے خلاف تھا، یہاں تک کہ وہ خود عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن وہ عیسائیت کے بھی خلاف تھا۔
وہ مذہب سے مکمل آزاد ہونا چاہتا تھا اور ایسے سماج کو تشکیل دینا چاہتا تھا جو خدا کے بنائے گئے اور پابندیوں کے خلاف بغاوت کر دے۔ ایڈم اور اس کے ساتھی لوسیفر یعنی شیطان کی پوجا کرتے تھے، اسے خدا مانتے تھے۔ شروع میں یہ صرف 100 لوگوں پر مشتمل ایک تنظیم تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بڑھتے چلے گئے۔ اس تنظیم کی خفیہ اور شیطانی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے رومی کیتھولک چرچ نے سال 1785 میں اس پر پابندی عائد کر دی، لیکن یہ تنظیم دوبارہ فرانسیسی انقلاب کے زمانے میں پھر ابھر کر سامنے آ گئی۔ اس کے بعد سے تمام بڑی عالمی واقعات، جنگ اور سازشوں میں الومیناٹی تنظیم کار فرما رہی اور اپنے شیطانی کاموں کو جاری رکھا۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد اس دنیا کو نیو ورلڈ آرڈر کی طرف لے جانا ہے۔ ان کے نظریات کے مطابق انسان کو ایک بہترین شکل اختیار کرنی چاہیے۔ نہ صرف انسان بلکہ ان کا سماج بھی پوری طرح مکمل اور طاقتور ہونا چاہیے، اور اس کے لیے دجال اور شیطان کی حکومت قائم کرنا لازمی ہوگی، کیونکہ اس کام میں شیطانوں کا سردار ان کی مدد کر سکتا ہے اور وہ ان کا مسیح بن سکتا ہے۔ الومیناٹی تنظیم کے لوگ براہ راست شیطان کے پجاری تھے۔ ان کے پیروکار بڑی تعداد میں ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ زنا، شراب، جوا، قتل و غارت، انسانوں کی بلی اس شیطانی تنظیم کا حصہ ہے جو یہ لوگ مذہبی روحانیت کے نام پر کرتے ہیں۔ الومیناٹی میں موجود لوگ اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا علم موجود ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ علم ان کو دنیا کے تمام لوگوں سے برتر بنا دیتا ہے۔ عزیز سامعین، سوال یہ ہے، ایسا کون سا علم ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں؟ پیارے دوستوں، کچھ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ دراصل وہ علم بابل کی تہذیب کا کالا جادو ہے، جبکہ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ ٹیمپلر اور الومیناٹی کے لوگوں کے ہاتھ وہ نسخے اور کتابیں لگی تھی جو تخت سلیمانی کے نیچے دفن تھی، جس سے انہوں نے کالا جادو سیکھا اور جن و شیاطین سے رابطہ بھی قائم کیا اور سفلی اور کالے جادو کے ذریعے بہت سارے کام سر انجام دیے۔ الومیناٹی تنظیم میں وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جو مالدار اور مشہور ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات کے غلام بھی ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین، ان لوگوں کی عبادت کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ رات کو تمام مرد عورت کالا لباس پہن کر جمع ہو جاتے ہیں، جس پر شیطان کا نشان اور تصویر بھی بنی ہوتی ہے۔ یہ دائرہ نما کھڑے ہو کر بیچ میں انسانی کھوپڑی رکھتے ہیں اور آگ کا الاؤ جلا دیتے ہیں۔ تیز موسیقی چلائی جاتی ہے اور نشے کی گولیاں کھا کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگ کے گرد ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ الومیناٹی کے ممبرز اپنی روح شیطان کو بیچتے ہیں اور اپنی روح بیچ کر ہی وہ اس تنظیم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس تنظیم کو اپنی روح بیچنے والوں میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو مال و دولت اور شہرت چاہتے ہیں اور دنیاوی مقام و منزلت کی بھی خواہش رکھتے ہیں، جن میں فلمی ستارے، دولت مند تاجر، سیاستدان اور مشہور و معروف شخصیات ہوتی ہیں۔ لوسیفر کو روح بیچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شیطانی بائبل لے کر ایک ایسے کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے جہاں 3 دنوں تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ اس کے بعد ایک بکرے کا خون لے کر ایک دائرہ نما حصار جو ستاروں کی شکل کا ہوتا ہے اس کے درمیان میں بٹھایا جاتا ہے اور پوری رات اس حصار کے اندر بیٹھ کر مخصوص منتر اور جادوئی الفاظ بولے جاتے ہیں اور پھر لوسیفر سے روح بیچنے کا معاہدہ ہو جاتا ہے۔ الومیناٹی بہت سارے ناکام اداروں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور اس معاہدہ کے تحت یہ تنظیم ان لوگوں کو میڈیا پر کامیابی دلاتی ہے اور پھر بدلے میں ان لوگوں سے اپنا کام کرواتی ہے
یعنی فحاشی، برائی اور شیطانی کاموں کو عالمی سطح پر پروموٹ کرنا۔ پیارے دوستوں، ایک اندازے کے مطابق دنیا کی آبادی میں 1% آبادی الومیناٹی کی ہے۔ یہ دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کی 13 نسلیں یا بلڈ لائن ہیں۔ یہ 13 خاندان دنیا کے 99% دولت کو کنٹرول کرتے ہیں، جو پوری دنیا کی سیاست، اکنامک، بینک اور عالمی معاملات میں مضبوط پکڑ رکھتے ہیں۔ ان 13 بلڈ لائن میں ایک مشہور نام راک چائلڈ فیملی کا ہے۔ مغربی میڈیا کے ساتھ ساتھ عالمی خبروں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ سابق امریکی صدر جمی کارٹر بش جونیئر اور سینئر سمیت بڑے بڑے سیاستدان الومیناٹی کے ممبر تھے۔ یہ تنظیم دجال کی عالمی حکومت کے قیام کے لیے کوشاں ہے، جیسے کہ ان کا نشان دجال کی ایک آنکھ والا احرام ہے، جس کا عکس امریکی ڈالر پر بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ عزیز سامعین، الومیناٹی آج کی دنیا کی ایک طاقتور اور با اثر شیطانی تنظیم بن چکی ہے، جو حکومتی سازش اور قتل سے لے کر کرنسی کے ہیر پھیر تک ہر کام میں ملوث ہے۔ مختلف ممالک کے وزیر خارجہ اور بااثر شخصیات اس تنظیم کی کٹ پتلی ہیں۔ الومیناٹی تنظیم میں دنیا بھر کے لوگ محض دولت و شہرت اور اقتدار کے لیے ان کے چنگل میں پھنس کر دجال کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے حکمران انہی کی پالیسیاں بنا کر دجال کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں، گویا ہر طرف دجال کا غلبہ ہے اور اس کی آمد کے راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ صرف اور صرف دجال کا ظاہر ہونا ہے۔